وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ سوال یہی ہوگا کہ تو نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ اے میرے بندے بتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی؟ سب سے پہلا سوال نماز روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلا جو سوال ہم سے آپ سے ہونے والا ہے وہ اسی نماز کے تعلق سے ہونے والا ہے۔ حضرات، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہر مسجد سے اذان کی آواز ہم سنتے ہیں، مؤذن اذان پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن اس کے باوجود ہم سارے حضرات مسجدوں کی طرف نہیں آتے، جبکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو بھی مسلمان ہیں اذان کی آواز سننے کے بعد ضرور بھی ضرور وہ نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ناپاک ہوں یا پاک ہوں؟ اگر ناپاک آدمی رہے گا تو وہ بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں باوضو ہوں یا بے وضو ہوں۔ اگر بے وضو ہے اور بے وضو کسی نے نماز پڑھ لیا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے وضو سے ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کا بدن، اس کا کپڑا، اس کی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس جگہ انسان نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس بستر پر، جس مصلے پر، جس چادر پر نماز پڑھتا ہے اس چادر کا، اس مصلے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ اگر ہم ناپاک ہیں تو پاکی حاصل کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اس لیے کہ جہاں پہ شرط پائی جاتی ہے وہیں پر مشروط بھی پایا جاتا ہے۔ اگر شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ اگر وہ وضو سے نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز کے لیے ہم جو وضو کرتے ہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی بازی میں وضو کر لیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو وہ اور جلدی بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں وضو میں، جبکہ حکم یہ نہیں ہے۔ اگرچہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، آپ وضو بنا رہے ہیں، آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ امام مصلی پہ جا چکا ہے، مؤذن تکبیر پکار چکا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، پھر بھی آپ اپنے وضو میں جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ نے وضو میں جلد بازی کر دیا تو ممکن ہے کہ جو اعضائے وضو ہیں دھلنے کے، وہ کہیں دھلنے سے رہ جائے۔ جب اعضائے وضو دھلنے سے رہ جائیں گے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ احتیاط آپ حضرات برتیں کہ ہم وضو میں جلدی بازی نہ کریں۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں: منہ کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ سارے لوگ جانتے ہیں۔ دھونے سے مطلب کیا ہے؟
ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے لیا اور اعضائے وضو پہ پھیر دیا تو میرا وضو ہو گیا۔ صرف بھیگنے کا نام وضو نہیں ہے، بلکہ آپ کے اعضائے وضو میں پانی کا بہنا بھی ضروری ہے، کم از کم 2 بوند کا بہنا ضروری ہے۔ اگر 2 بوند بھی پانی اعضائے وضو میں نہیں بہا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تل کر کے اعضائے وضو کو بھگا لیا تو اس طرح بھگانے سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اس لیے آپ حضرات خیال رکھیں کہ ہمارے اعضائے وضو میں پانی بہہ رہا ہے یا نہیں، کم از کم 2 بوند کا بہنا یہ ضروری ہے، اور اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت رسول ہے۔ تو 1 مرتبہ بھی دھونے سے کام چل جائے گا لیکن سنت چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اور آپ جب بھی وضو کریں تو سنت کے مطابق وضو کریں، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو بھی وضو کرنا ہے۔ 3 مرتبہ 3 مرتبہ کلی کریں قاعدے سے کہ آپ کے دانت کی جو کھڑکیاں ہیں، جو اس کے پرزے ہیں، ان تمام کھڑکیوں میں پانی قاعدے سے پہنچ جائے۔ اگر وضو نہیں ہے تو غرارہ کریں، غرارہ کرنے کے بعد کلی کریں 3 مرتبہ۔ اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالنا ہے تو کہاں تک؟ لوگ صرف یوں پانی لیتے یوں چھلا لیتے ہیں، صرف چھلانے سے کام نہیں چلے گا، حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ لہذا ناک میں اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور صرف پانی یوں لیا اور ناک میں چھلا لیا تو اس کی پاکی دور نہیں ہوگی، اس کی ناپاکی دور نہیں ہوگی۔ اس کو ناک کے نرم حصے، جو نرم بانسا، یہ جو ہڈی ہے، یہاں تک پانی کا پہنچانا بالکل ضروری ہے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں آپ نے ناک کے بانسے تک پانی نہیں پہنچایا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ فرائض غسل 3 ہے: کلی کرنا، ناک میں قاعدے سے پانی پہنچانا، اور پھر پورے بدن پر سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا۔ یہی نا 3 ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ صرف ایسا نہیں کہ آپ جیسے تیسے کلی کر لو، کسی دانت میں پانی پہنچا نہیں پہنچا، اسی طرح ناک میں تھوڑا سا آپ پانی لو اور جو ہے آپ ناک کو صاف کرو، ایسا نہیں، بلکہ ناک کے بانسے تک پانی کا پہنچانا ضروری۔ اس لیے جو لوگ ناپاکی کی حالت میں جب بھی غسل کرتے ہیں وہ یہ خیال ضرور رکھیں کہ پانی ناک کے بانسے تک پہنچ رہا ہے یا نہیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جس کپڑے کو پہن کر کے ہم غسل کر رہے ہیں وہ کپڑا آیا ناپاک ہے یا پاک ہے۔ اگر وہ کپڑا ناپاک ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ اور دوسرا کپڑا ہے تو مناسب یہی کہ دوسرے کپڑے کو پہن کر کے غسل کریں، اور اگر نہیں ہے تو آپ اسی کپڑے کو پہن کر کے غسل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جس جگہ پہ نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو پہلے آپ پاک اور ستھرا کر لیں۔ جب وہ نجاست کپڑے سے دور ہو جائے گی تو پھر وہ کپڑا پہن کر کے غسل کرنا صحیح ہوگا۔ تو اس کا خیال رکھا جائے۔ تو میں بتا رہا تھا وضو کا طریقہ کہ آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ کلی کریں، بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی پہنچائیں اور ناک کو قاعدے سے صاف کریں، اور پورے چہرے کو دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی اعضائے وضو بالکل پانی پہنچنے سے رہ نہ جائے، ایسا دھونا ہے۔ اور پانی بہائیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ 2 بوند کم از کم پانی کا بہنا ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں بہا اعضائے وضو میں تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس کا خیال ضروری ہے۔ پھر دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا کہنیوں سمیت، یہ اس کو بولتے ہیں کہنی۔ تو کوشش کریں کہ اس سے تھوڑا اوپر تک دھوئیں، اوپر تک دھونا مستحب ہے۔
تو اس کو بھی جو ہمارا اعضائے وضو ہے، ہاتھ کا جو اعضائے وضو ہے، اس کو بھی اس طرح سے دھوئیں کہ کہنی تک قاعدے سے پانی بہہ جائے۔ لوگ یہاں سے پانی بہاتے ہیں یا اپنے ہتھیلی میں پانی لے کر کے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں میں ہتھیلی میں پانی لے کر کے اس طرح سے کیا کرتے ہیں تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آپ پانی بہائیں، آپ ادھر سے پانی بہائیں، ادھر سے پانی بہائیں ادھر تک، تاکہ آپ کے جو رونگٹے ہیں، یہ جو بال ہیں ہاتھ میں، اس کے بالکل جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ تو ادھر سے پانی بہانے کا حکم ہے، کہنی سے نیچے نہیں، ہتھیلی کی طرف سے کہنی کی طرف، اس طرح سے پانی بہائیں، اور کئی مرتبہ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اسی طرح سے کھولیں۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا، بعض لوگ پورے سر کا مسح کرتے ہیں، بعض لوگ گردن کا بھی مسح کر لیتے ہیں۔ تو گردن کا مسح نہیں کرنا ہے، گردن کا مسح کرنا، گلے کا مسح نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح سے ہاتھ لا کر کے بالکل گلے میں لے آتے ہیں، تو گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، صرف گردن کا مسح کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف گردن کا مسح۔ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا، جو ہمارے سر میں گدی ہے، گدی جہاں پہ ہے وہاں تک مسح کرنا ہے، اس طرح سے یہ سر کا مسح ہوا۔ اور پھر کان بچ گیا تو آپ اپنی شہادت کی انگلی سے کان کے اندر جتنے راستے ہیں اب ان میں ہاتھوں کو پھرا لیں، اپنے ہاتھوں کو تر کر کے بعد وہ آپ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت، ٹخنا سے تھوڑا اوپر تک کا حصہ جو ہے اس کو دھو لیں، قاعدے سے دھوئیں۔ جب آپ کا وضو قاعدے سے ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی نماز بھی قاعدے سے ہوگی۔ اچھا، نماز میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سیکھنا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگ جانتے نہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو قرآن قاعدے سے پڑھنا نہیں آتا، یا نماز کا جو مکمل طریقہ ہے، نماز میں جو جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جن چیزوں کی معلومات ضروری ہے، اگر وہ چیز آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ میری نماز ہو رہی ہے یا نہیں، کس کی وجہ سے میری نماز فاسد ہو رہی ہے، کن چیزوں کے کرنے سے میری نماز مکروہ تحریمی ہو جا رہی ہے، کن چیزوں کے کرنے سے نماز کا اعادہ ہے، اگر یہ چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں تو آپ پر ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر آپ نے کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کیا پوری زندگی اور آپ نماز پڑھتے رہے تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، آپ کی نماز ہو نہیں رہی ہے۔ ہاں، آپ سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کے درمیان جو نمازوں میں غلطیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ اجازت ہے، چھوٹ ہے، وہاں پر آپ کی نماز ہو جا رہی ہے، کیونکہ آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شین آپ سے نہیں نکل رہا، اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خوف نہیں نکل رہا ہے، نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، عین ادا نہیں ہوتا ہے، عین ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کوشش کے ایام میں، سیکھنے کے ایام میں جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں ہو جائیں گی، اور آپ نے اگر کوشش ہی نہیں کیا کبھی اور آپ نماز پڑھ رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر ایک مسلمان، وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی بالغ اور بالغہ ہیں، ہر ایک پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ اس کو لازم جانو، ضروری جانو، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرو مسلمانوں، اس لیے کہ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ہم کما حق ہو نماز کو اس کے طریقے پر نہیں پڑھ پا رہے۔